نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. Antum melihat banyak hadis kali ini tulis silsilah में आगे बढ़ रहे हदीस शमसी का इनकार किया गया है और यही वो स्टेज है कि जहाँ से छोटे छोटे होते हैं और आगे सीखते हैं और फिर एक मौका ऐसा आता है कि हजारों के सामने बेबाक होकर तिलावत करते हैं या नात पढ़ते हैं या तकरीर करते हैं और ये सब कुछ इसी बस में हदीस शमसी का फैजान है. मैं तिलावत के लिए मुल्तमिस हूँ जनाब उवैस सिद्दी साहब को आए और हमारे कुलुब साहब को मुनव्वर फरमाएं. उनकी गैर मौजूदगी में जनाब कारी उज़ैर अहमद साहब को दावत देता हूँ वो आए और हमारे कुलुब साहब को मुनव्वर फरमाएं. जनाब उज़ैर अहमद साहब. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه
ये है OS जैसा जो कि हमारे गुरु मज़हब मुनाफा फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इनके सौज़-ओ-दास में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मैं अगले कार्य से मुल्तमिस हूँ जनाब ज़ीशान अली साहब को आए और हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। जनाब ज़ीशान अली साहब। وسلم عليك
ہمارے غزل کا پیارا سلسلہ اختتام کو پہنچا.
دوسرا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا، تیسرے سلسلے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ میں تقریر کے لیے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا محمد حدیث صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مختصر حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم مکتب اور ہم سفر ساتھیو، السلام علیکم۔ 1974 میں جب امام احمد شاہ نورانی صاحب نے اسمبلی میں قرارداد پیش کی قادیانی کے خلاف، تو کچھ قادیانی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ قرارداد میں تھوڑی سی ترمیم کر دیں۔ تو نورانی صاحب نے کہا کیا ترمیم کرنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرارداد میں یہ ترمیم کر دیں کہ جو مرزا قادیانی کو نبی مانتا ہے وہ تو کافر ہے، اور جو اس کو اپنا مجدد مانتا ہے یا رہبر مانتا ہے وہ کافر نہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو اس کے بدلے میں پیسے دیں گے۔ پیسے اس دور میں لاہور سے پنڈی کا کرایہ تقریباً 14 روپے تھا۔ تو انہوں نے آفر کی کہ قرارداد میں یہ ترمیم کر دیں تو ہم آپ کو 1 کروڑ روپے دیں گے۔ تو نورانی صاحب نے کہا کہ آپ کہاں آ گئے، آپ تھوڑا لیٹ ہو گئے، میرا تو سودا ہو چکا ہے۔ تو قادیانی نے کہا کہ آپ کا سودا کس سے ہو چکا ہے، ہم سے زیادہ پیسے آپ کو کون دے رہا ہے؟ تو نورانی صاحب نے کہا کہ میرا سودا دربار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ تو جب 7 ستمبر 1974 کو نورانی صاحب نے قرارداد پیش کی B298 اور C298، یہ وہ قرارداد ہے جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا کہ قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے اور قادیانی اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت حبیب بن زید کو مسلمہ قذاب نے جب گرفتار کیا تو اس نے کہا کہ آپ کیا گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو حضرت حبیب بن زید نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو مسلمہ قذاب نے پھر آپ سے کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کیا بھونکتا ہے، میں نے تو کچھ سنا ہی نہیں۔ یہ سوال مسلمہ قذاب نے آپ سے 3 مرتبہ کیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ کیا بھونکتا ہے، میں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ تو مسلمہ قذاب نے ایسا آپ کے دونوں ہاتھ کاٹنا شروع کیے۔ جب ہاتھ کاٹ لیے تو پھر دونوں پاؤں کاٹنا شروع کیے۔ جب دونوں پاؤں کاٹ لیے تو آپ کو آگ میں پھینک دیا۔ پھر مسلمہ قذاب نے آپ سے پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تب بھی آپ نے کہا تھا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ ہی ہیں۔ یہ حضرت حبیب بن زید ام عمارہ کے بیٹے تھے۔ ام عمارہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان جنگ میں میں نے دیکھا کہ ام عمارہ ہر طرف سے میرا دفاع کر رہی تھی۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ حضرت ام عمارہ جنگ یمامہ میں جنگ یمامہ ہوئی تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ مسلمہ قذاب کہاں ہیں؟ تو صحابہ کرام نے اشارہ کیا کہ وہاں سامنے، تو آپ دوڑی اس کو قتل کرنے کے لیے، واسطے جہنم کرنے کے لیے۔ تو راستے میں مسلمہ قذاب کے حواریوں نے آپ کا ہاتھ کاٹ دیا لیکن آپ نہیں رکی، دوڑتی رہی۔ پیچھے سے مسلمہ قذاب کے حواریوں نے 11 مرتبہ آپ کی کمر پر تلواروں سے وار کیا لیکن آپ نہیں رکی، آپ دوڑتی رہی۔ لیکن جب آپ وہاں جا کر پہنچ گئی جہاں
تو آپ کی والدہ نے حضرت ام عمار نے سجدہ شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مسلمہ کذاب کو میرے بیٹے نے ہی قتل کیا۔ تو پھر 1400 سال کے بعد ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے ایک ہمیں ویل چیئر پر بابا نظر آیا، جو لاہور سے نکل کر اسلام آباد فیض آباد کی طرف گئے۔ جب پہنچے فیض آباد تو ان کے اوپر کتنا ظلم کیے کہ 12,000 شیل برسائے گئے، لیکن ایک انچ بھی اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو انہوں نے بتا دیا کہ حضور کی ختم نبوت پر کیسے پہرا دیا جاتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا من سب نبیا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ جناب حضرت علامہ مولانا محمد رفیق صاحب ہمارے قلوب و اذہان کو محبت فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سرور انبیاء خاتم المرسلین، عرش کا فرش ہے جس کے زیر نگین، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ میں ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مولانا محمد شبیر شاہ صاحب کو وہ آئیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ان کے آنے سے قبل ایک زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واختصر الحمد والثناء کے بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام استاذ محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی اور میرے ہم مکتب ہم سب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی لائق کتاب مثل کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ مجھے اس کا صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذوالفقار، اللہ رب العزت نے اپنی لائق کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین اور وہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں تقریباً 30 کذاب ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعد، یعنی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سامعین ذوالفقار، حضور علیہ السلام نے فرمایا، میری مثل اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثل اس شخص کی طرح ہے جس شخص نے مکان بنایا، خوبصورت مکان بنایا، جب لوگوں نے دیکھا تو اس کے کونے میں ایک دیوار کے اندر ایک اینٹ چھوڑ دی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال اس اینٹ کی طرح ہے، جب اس اینٹ کو رکھ دیا تو سمجھو دیوار مکمل ہو گئی۔ اسی طرح میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آخری نبی بن کر آیا ہوں، اب میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سامعین ذوالفقار، اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام سے زیادہ
پوچھا کہ حضور علیہ السلام نے کیا شرط ہے؟ کہنے لگا کہ ایک بے زبان چیز آ کر اگر یہ گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ سامعین عزیز وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا سامنے درخت ہے، اس درخت کو جا کر میرا پیغام پہنچا اور اسے کہہ کہ اللہ کے رسول نے پیغام دیا ہے۔ تو وہ شخص حیران ہو گیا جو گرامی تھا، آخر چلا گیا درخت کے پاس اور کہنے لگا کہ اللہ رب العزت کے رسول کا پیغام آیا ہے۔ جب اس درخت نے سنا تو وہ چیرتا ہوا زمین کو اپنی جڑوں کو کسیتا ہوا سیدھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس کے پتے پتے سے شاخ سے یہ صدا بلند ہو رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک یا رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ جب اس عرابی نے یہ سنا تو قدموں میں گر گیا، بلند آواز سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہم سب کو حضور سے زیادہ سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شبیر شاہ صاحب جو ہمارے قلوب اذہان کو منور فرمائے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم اور مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہجر و عصمت، کعبہ، جان و دل یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔ میں ملتمس ہوں اگلے مقرر سے حضرت علامہ و مولانا محمد اقبال صاحب کے وہ آئیں اور ہمارے قلوب اذہان کو منور فرمائے۔ الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ مختصر حمد و ثناء کے بعد میرے نہایت ہی واجب احترام اساتذہ کرام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی اور دین کے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بڑے دیاں تشریف لائے ان کا میں شکر گزار ہوں۔ حضرت علامہ مولانا قاری شیخ اللہ صاحب، آج میری تقریر کا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت۔ 7 ستمبر 1974 میں پاکستان کی تاریخ کا وہ عظیم تاریخی دن تھا جس دن آئین میں عقیدہ ختم نبوت کو اس کی روح کے مطابق نافذ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے کو صرف مسلمان تصور کیے جانے کا متفقہ طور پر منظور ہوا۔ ختم نبوت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور اس کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر قرآن مجید میں 100 سے بھی زیادہ آیات میں نہایت ہی جامع انداز میں اصرار کے ساتھ کیا گیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کی بات نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، سب انبیاء کے آخر نسل سے نبوت ختم کرنے والے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انتقلت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ اب رسالت اور نبوت کا انتقال عمل میں آ چکا ہے، لہذا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے کہ جو کوئی شخص کسی جملے نبوت کی دعوت کرنے والے سے دلیل طلب کرے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ وہ دلیل طلب کر کے دلیل طلب کر کے اجرائے نبوت کا وہ عقیدہ رکھتا ہے اور یہی کفر ہے۔ ایک مجھے اس بات کا واقعہ یاد آیا کہ مولانا
فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوا شیطان کے، اس نے انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون اور مردود ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت نبی آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے علاوہ ہزاروں بیچار نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ سب سے آخری نبی اور رسول سارے مخلوق سے اصل خط کے پیشوا امیر خدا ہمارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے بعد میں اکیلا ہوا نہ ہوگا۔ جو شخص آپ کے بعد یا آپ کے زمانہ میں کسی اور کو نبی مانے یا نبوت میں نجاز قرار دے وہ کافر ہے۔ واللہ علینا البلاغ المبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ نبی اپنی امت کے سردار تھے سب، نبی اپنی امت کے سردار تھے سب۔ ہمارا نبی سید الانبیاء ہے۔ نبی ہوتے ہیں آئے ایک کے بعد دیگر، ہمارا نبی خاتم الانبیاء ہے۔ میں ملتمسوں حضرت علامہ مولانا محمد منظور صاحب کو کہ وہ آئے ہمارے گروپ و اذہان کو منافع فرمائیں۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
बाद 1974 को मुतफिका तौर पर आइन पाकिस्तान में कादियान को मुद्दत करार दिया गया। अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ कि अल्लाह ताला इन चंद कलिमात को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम स्टेज पर जलवा अफरोज़ हज़रत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह साहिब और मेरे सीधे हाथ पर मौजूद मुस्तक़बिल के उलमाए किराम, फज़लाए किराम, मुफ्तियाने किराम और वक्त के मुजद्दिद, मुक़र्रिर, ख़तीब, मुहद्दिस, मुसन्निफ, आमीन कह दीजिए। और मेरे सामने मौजूद पूरी दुनिया में हुफ़्फ़ाज़ की हैसियत से, क़ुर्बा की हैसियत से धूम मचाने वालों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कम अज़ कम 500 बंदों को सलाम किया, जवाब सिर्फ 5 बंदों का आया है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये महफिल के आदाब में से होता है कि जब आप लोगों को मुखातिब किया जाए तो आप लोग उस बात का जवाब भी दें। अगर आप पुकारने वाले की आवाज़ को नहीं सुनेंगे, उसका जवाब नहीं देंगे, तो फिर आप मसाइल पर भी अमल नहीं कर सकेंगे। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में जहाँ कहीं भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आता है, उससे मुराद आप लोग हैं। अगर आप लोग तवज्जो नहीं करेंगे तो फिर आप आगे वाली बात को कैसे सुनेंगे? ठीक है ना? जैसे कि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाली आयत सुनियों ने सुनी तो दरूद और सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने नहीं सुनी तो उनको दरूद आता ही नहीं है। उनको दरूद पढ़ाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। मगर याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला हर एक की नेचर से वाकिफ है। अल्लाह ताला दरूद पढ़ाना जानता है। अगर कोई शख्स खड़े होकर दरूद पढ़ने से इनकार करे, अल्लाह ताला उससे भी दरूद पढ़वाना जानता है। उसी के बाप को मार के उसके सामने रख देता है, फरमाता है कि हाँ भाई, अब जनाजा पढ़ो, उसमें दरूद पढ़ना। अगर कोई शख्स बैठ के दरूद पढ़ने से इनकार करता है, अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया नमाज में बैठ कर दरूद पढ़ो, तो बैठ के दरूद पढ़ने से इनकारी के लिए नमाज काफी, खड़े होकर दरूद पढ़ने से इनकारी के लिए जनाजा काफी। अल्लाह ताला दरूद पढ़वाना जानता है। मगर मैं ये कहना चाहूँगा, दरूद पढ़ने से कोई हमारी फजीलत नहीं बढ़ रही, बल्कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नजराना पेश कर रहे हैं ना, इससे हमारा कलाम और हसीन हो जाता है। एक शायर ने बहुत प्यारी बात कही, मा इन मदहतु मुहम्मदन बि मक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बि मुहम्मदा। कि मैं प्यारे आका की तारीफ इसलिए नहीं करता कि प्यारे आका को हमारे दरूद और सलाम की कोई ज़रूरत है, बल्कि हम दरूद और सलाम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा कलाम हसीन हो जाए, हमारे कलाम में और ज़्यादा जान पैदा हो जाए। तो अगर आप लोगों ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू सुना तो जरूर पढ़ेंगे ना। तो इसी तरह जब आपको मुखातिब करके कोई खतीब यहाँ आके सलाम कहे तो आपको उसका जवाब देना चाहिए, कोई बात कहे तो आपको उसका जवाब देना चाहिए। खतीब दौरान खिताबत अगर कोई ऐसी बात कह दे जो आपसे वो कहलवाना चाहे तो आपको वो बात दोहरानी चाहिए। जैसा कि किबला मोहतरम जनाब मोहम्मद नदीम रिजवी लखानी साहब, उन्होंने नारा लगाया तो आप लोगों की तरफ से बहुत सुस्त जवाब आया, जिसका हमें अफसोस है। तो आप लोग अगर तकरीर सुन रहे होते तो नारे का जवाब देते ना। तो इसलिए तवज्जो रखा करें। खतीब किसी भी वक्त कुछ भी बात आपसे कहलवा सकता है, पूछ सकता है, तो इसके लिए आप भी तैयार रहें। खिताबत सुनने की भी तैयारी होती है। अभी भी इस वक्त 2-4 बंदे मुझे पीछे पता है बातें कर रहे हैं, हालांकि उनको खांसी लगी हुई बोलने की भी तकलीफ है, मगर इस वक्त वो भी बातें करने में लगे, मेरी बातें को नहीं सुन रहे। और उनको पता है कि मैं भी बात सुनवाना जानता हूँ।
چلے بہرحال آج کی وضع میں ہمارے رقیب محفوظ صاحب نے بالکل کوئی مزہ نہیں کیا، ایسے لگتا تھا تیاری کر کے ہی نہیں آئے، صرف وہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے، آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ نقیب محفل اگر اچھا ہوتا نا تو یہ ہمارے پاس آج اتنا ٹائم نہ بچا ہوا ہوگا۔ نقیب محفل کے لیے کم از کم 20-25 منٹ کی تیاری تو ہونی چاہیے نا۔ ہمارے نقیب محفل صاحب نے 5 منٹ میں سب کو نپٹا دیا، 2-3 شعر پڑھے، اس میں سے بھی ایک شعر غلط تھا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، تیاری کر کے آنا چاہیے۔ اب اگلا نقیب محفل دیکھتے ہیں وہ کیا گل کھلاتا ہے۔ حماد اکبر صاحب کا نام ہے، انشاءاللہ تیاری کر کے آئیں گے۔ آج نقیب محفل ایسا ہونا چاہیے کہ سب کو جگا کے رکھے، یا اگر تھوڑی دیر کے لیے کیمرہ بند کرنا ہوگا، نقیب محفل سب کو جگا کے رکھے۔ تلاوت کلام مجید فرقان حمید میں محترم جناب اویس صاحب، عزیر صاحب، ذیشان صاحب نے تیاری اچھی کی ہوئی تھی، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پڑھنے میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارے سلاخان رسول محترم جناب فراز صاحب، ویسے تو یہ پوزیشن ہولڈر ہے مگر آج کی وضع میں ان کی نعت جو ہے وہ پوزیشن ہولڈر والی نہیں تھی، لگتا ہے کہ یہ تو کوئی نئی نعت تیار کی ہے یا تیاری صحیح نہیں کی۔ اسی طرح قاسم صاحب اور سعد صاحب، انہوں نے ان سے کچھ بہتر تیاری کی تھی، اور سعد صاحب تو ویسے بھی ماشاءاللہ آپ کو پتہ پروفیشنل نعت خوان ہیں اور یوٹیوبر بھی ہیں، بہت ساری ان کی نعتیں یوٹیوب پہ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور زیادہ علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آج کی تقاریر سب سے بہترین تقریر جو کی ہے وہ ندیم صاحب نے کی ہے، موضوع پر تھی اور اچھی تھی۔ شبیر شاہ صاحب تو صرف ترجمہ کر کے چلے گئے، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی جو کہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ لوگوں کی گوش گزار کرنے کے قابل ہو، صرف ترجمہ کیا اور یوں سمجھے خانہ پوری کر کے چلے گئے۔ حالانکہ اس وقت وہ مسجد کے امام و خطیب ہیں، ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جہاں امامت و خطابت کر رہے ہیں وہاں تنخواہ کو حلال نہیں کر رہے، کیونکہ جب کوئی مسجد میں جاتا ہے نا تو ذمہ داری کچھ ہوتی ہے۔ مسجدوں کے خطیبوں کو تو کسی بھی وقت کھڑا کر کے تقریر کروائی جا سکتی ہے، تو ان کو تو ہم نے ایک ہفتہ پہلے سے بتایا ہوا ہے، ان کی تقریر بالکل تیاری والی نہیں تھی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جس مسجد میں وہ امام و خطابت کر رہے ہیں وہاں کی تنخواہ حلال نہیں کر رہے ہوں گے، صرف خانہ پوری کر رہے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو کام کیا جائے تیاری کے ساتھ کرو۔ منظور صاحب ماشاءاللہ ہے تو تجوید کی کلاس کے، مگر ماشاءاللہ انہوں نے پھر بھی شبیر شاہ صاحب سے کچھ اچھے جملے بول دیے، اچھی تقریر کی۔ ذوالقرنین صاحب نے یہاں انہوں نے ایک نئی چیز آپ کو دی ہے، تبدیلی لے کر آئے ہیں کہ اگر فرض کیا تقریر صحیح طرح تیار نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں، سبق سنا کر اور سبق کا کوئی ایسا پوائنٹ کہ جو کہ آپ کے عمل کی قابل ہو وہ سنا کر بھی تقریر کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے جو مجھے بتایا پہلے کہ میں اپنا سبق سناؤں گا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ آپ لوگ اگر ہمارا یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں نا تو اس میں بزم فیضان طفیل میں آج کل ہمارے لڑکے سبق بھی سناتے ہیں، اس میں بھی وہ جب غلطیاں کرتے ہیں تو ان کو سیکھنے کو موقع ملتا ہے، اور اگر کسی کی کوئی ایسی چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے تو میں اسی غلطی سمیت اس کو یوٹیوب چینل پر ڈال دیتا ہوں، تاکہ غلطی کرنے سے ہی انسان سیکھتا ہے۔ اگر کسی نے غلطی کی نہ ہو تو وہ سیکھے گا کیسے؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ غلطی نہیں کریں گے تو آپ سیکھیں گے نہیں۔ جیسا کہ آج ہمارے 2 بچوں نے اچھی طرح سیکھ لیا کہ بزم میں کیسے بیٹھتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ان سے غلطی نہیں ہوگی، کیونکہ آج انہوں نے سبق سیکھ لیا ہے۔ تو ہمیشہ غلطی کرنے سے ہی سیکھتے ہیں، اور ان کی وجہ سے آپ لوگوں نے بھی سیکھ لیا ماشاءاللہ۔ آپ سے بھی غلطی کا مسئلہ میری تقریر کے دوران نہیں ہوگی۔ تو الحمدللہ بیسکلی ہماری پسند تو آج اچھی رہی۔ ختم نبوت کے حوالے سے بہت ساری تقاریر آپ سن چکے، پچھلے جمعے بھی آپ جناب کو بھی آپ نے سنا، اور آج بھی آپ نے کچھ گفتگو اس حوالے سے سنی۔ میں صرف چند ایک باتیں ختم نبوت کے حوالے سے یاد کرنا چاہوں گا کہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ماحول بنایا، پوری دنیا میں مناظرے کر کے قادیانیوں کو شکست دی۔ پاکستان میں پہلی اسمبلی جب وہ منتخب ہوئے تو پہلی ہی اسمبلی میں انہوں نے یہ تقریر میں ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو قادیانی مذہب کو غیر مسلم قرار دینے کے بارے میں وہاں تقریر کی، اور 2 یا 3 مہینوں کے بعد انہوں نے ایک بل جو اسمبلی میں پیش کیا جاتا قادیانی کے خلاف پیش کر دیا جون کے مہینے میں۔ اپریل کے مہینے میں آپ
اسمبلی کے ممبر بنے، جون کے مہینے میں بل پیش کیا اور 1 سال کی پوری کوشش کے بعد آخرکار 7 ستمبر کو اس نوٹیفیکیشن پر دستخط کر دیے گئے جس میں لکھا ہوا تھا کہ جو بھی قادیانی ہوگا یا اس کا ماننے والا ہوگا وہ غیر مسلم ہے، اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے۔ تو قادیانیوں کے جتنے بھی گروہ ہیں، چاہے وہ لاہوری گروہ ہے یا احمدی ہے یا کوئی سا بھی ہے، ان سب کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ ختم نبوت کے حوالے سے میں پہلے آپ کو تاریخ بتا چکا ہوں کہ پیارے آقا کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو کسی بھی قسم کا نبی کہے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قادیانی قرآن مجید کی یہ آیت کہ جس میں خاتم النبیین کا لفظ آتا ہے نا کہ پیارے آقا آخری نبی ہیں، تو قادیانیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کسی نئے نبی کے آنے کے بعد بھی پیارے آقا کی ختم نبوت پر فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ بات انہوں نے کہاں سے لی؟ ہمارے ایک اور مسلک جو ہم سے ٹکراتے ہیں، دیوبندی مسلک، ان کے مختلف لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ پیارے آقا کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو پیارے آقا کی نبوت میں فرق نہیں پڑتا، چاہے 1 لاکھ نبی بھی آ جائیں۔ اور انہوں نے دلیل کیا بنائی؟ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اللہ علیہ قرآن میں موجود کہ ان کی موت باقی نہیں ہوئی، وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور قیامت کے قریب ان کو دوبارہ بھیجا جائے گا تو وہ دوبارہ آئیں گے۔ دیوبندی کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں تو پیارے آقا کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اگر قادیانی آ گئے تو پھر کیسے فرق پڑے گا؟ یہ ان کی دلیل بڑی مضبوط ہے، مگر حقیقت بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے تو صحیح، مگر وہ اپنی نبوت کر چکے، اپنی نبوت کا ٹائم پیریڈ گزار چکے۔ اب ان کی موجودگی جو ہوگی وہ بحیثیت نبی نہیں ہوگی بلکہ پیارے آقا کی امت کی حیثیت سے ہوگی، شریعت بھی پیارے آقا کی لاگو ہوگی، کلمہ بھی پیارے آقا کا لاگو ہوگا۔ یہ جو قادیانی نبی بن کے آیا نا، اس نے تو شریعت بھی نہیں لے کے آیا، کلمہ بھی نیا لے کے آیا۔ اگر یہ قادیانی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کا نبی ہوں، تو وہ تو نبی بن کے آئیں گے نہیں، وہ تو امت ہی بن کے آئیں گے۔ تو لہٰذا کسی اور طریقے سے پیارے آقا کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ اب رہی بات یہ جو ختم کا روزہ ہے نا، ختم کے معنی ہوتے ہیں مہر لگا دینا۔ جب کوئی لفافہ بند کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے کہ یہ بند ہو گیا ہے، اب اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ تو اب پتہ قادیانی اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ بڑا عجیب سا جواب ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نبیوں کی نبوت پر مہر لگا دی ہے، تو وہ مہر تو دکھاؤ۔ اب وہ مہر کیا ہے؟ کہتے ہیں وہی تو مہر قادیانی ہے۔ یعنی اب اندازہ لگاؤ قرآن کی آپ کو کتنے 1400 سال میں اللہ تعالیٰ کو کوئی مہر نہیں ملی، غلام احمد قادیانی کو اللہ تعالیٰ نے مہر بنا کے بھیج دیا، اور کہتے ہیں کہ قادیانی کی وجہ سے سارے نبیوں کو نبوت ملی کیونکہ مہر یہ ہے۔ اس طرح کی بکواسات کر کے انہوں نے قادیانی کو نبی اور پھر مسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیا، جو کہ یقیناً بات غلط ہے۔ ہمارے کچھ علماء کرام نے کتابوں میں قادیانی کا حلیہ بھی لکھا اور ان کی اس کی تصویر بھی دیکھ چکے ہوں گے۔ وہ ایک آنکھ سے کانا تھا، نبی جتنے بھی آئے دنیا میں ان میں سے کوئی بھی عیب دار نبی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال بعد اگر کوئی نبی بھیجنا تھا تو کیا وہ کانا ہی اللہ کو ملا تھا کہ اس کو نبی بنا کے بھیجا جائے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ اس کی موت واش روم میں ہوئی۔ نبی تو بے عیب ہوتا ہے، اگر قادیانیوں میں جرأت ہے کہ اس کو نبی کے طور پر پیش کر سکتے ہیں تو پھر ذرا اس بات کو بھی لوگوں کے سامنے واضح کریں نا کہ وہ اگر نبی تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی غلیظ ترین موت کیوں عطا کی، جبکہ ہمارے پیارے آقا کے تو جسم پر مکھی نہیں لڑتی تھی، آپ کا تو سایہ بھی زمین پر نہیں پڑتا تھا، آپ کے اندر تو کوئی عیب بھی نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے کہ یا رسول اللہ آپ کی تو تعریف اتنی ہے کہ وہ ختم ہونے کو نہیں آتی۔ میں حیران ہوں کہ آپ کے کن کن القاب سے پکاروں، جتنے بھی لقبوں سے پکارتا ہوں اس کے بعد آگے آپ کے لقب موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا پیارے آقا کے مقابلے میں جس کو انہوں نے نبی بنا کر پیش کیا وہ انتہائی گھٹیا قسم کا آدمی
کہ یہ جو مرزا قادیانی تھا نا، غلام احمد اس کا نام تھا اور یہ قادیان کا رہنے والا تھا، اس لیے اس کو قادیانی کہتے ہیں۔ قادیان انڈیا کا ایک شہر ہے جو سیالکوٹ کے قریب ہے۔ اس کی عادت تھی کہ یہ جو ہے نا پتھر کے ساتھ، روڑے کے ساتھ استنجا کرتا تھا، اور کیا پتا یہ سنت ہے، واقعی سنت بھی ہے کہ پتھر کے ساتھ استنجا کرنے سے پاکیزگی صحیح ہوتی ہے۔ اور اس کی ایک عادت اور بھی تھی کہ یہ گڑ کھانے کا بھی بڑا شوقین تھا۔ کیا کھانے کا؟ گڑ کھانے کا۔ یہ خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے اکثر اوقات بھول جاتا تھا کہ پتھر کون سی جیب میں ہے اور گڑ کون سی جیب میں ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ گڑ کے ساتھ استنجا کرتا تھا اور پتھر کو چخ مارتا تھا اور پھر کئی دفعہ اسی گڑ کو کھا بھی لیتا ہوا جس سے اس نے استنجا کیا۔ تو اتنا غلیظ ترین آدمی، یہ بات یاد رہے گی۔ اچھا دوسری چیز، جب اس کے مریدوں نے، اس کے اس زمانے کے لوگوں نے جو اس کو چاہتے تھے نا، اس سے پوچھا کہ پیارے آقا کے پاس تو جبرائیل آتے تھے، قرآن کی آتے تھے، کیا آپ کے پاس بھی آتے تھے؟ کہنے لگا کہ جبرائیل تو پرانا فرشتہ تھا، وہ تو پرانے نبیوں کے پاس آتا تھا، میرے پاس نیا فرشتہ آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نیا فرشتہ بنایا اور وہ میرے لیے وہی لے کے آتا تھا۔ پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے پاس جو فرشتہ آتا تھا اس کا نام ہے ٹیچو میچو۔ یہ نام یاد ہے نا؟ کوئی قادیانی ملے نا تو اسے پوچھنا چاہیے کہ تم ٹیچو میچو کو جانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ ہمارے قادیان والے جو نبی تھا نا اس کے پاس یہ وہی لے کے آتا ہے۔ اور آگے ایک اور مزے کی بات سنو، قادیانی کہتا ہے کہ جب میرے پاس فرشتہ ہے نا ٹیچو میچو اور مجھے اس نے وحی دی تو اس کو دیکھتے ہی مجھے حیض ہو گیا۔ میں ہم چھوٹے بچوں کو سمجھ نہیں، بڑوں کو تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ حیض ایک عورتوں کی بیماری ہے، اس کو فرشتے کو دیکھتے ہی حیض ہو گیا۔ بہرحال وہ انتہائی خبیث بکواس کرنے والا، ہم اس کو کسی صورت میں نبی نہیں مانتے، چاہے وہ ہم پر جو مرضی فتوے لگائے۔ نہ ہمیں پیارے آقا کے بعد کسی کو نبی ماننے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی دوسرے نبی کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی دوسرے مصلح کی ضرورت ہے۔ ہم پیارے آقا کے بعد کسی بھی صورت میں نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو ان پر دنیا جہاں کی لعنت بھیجتے ہیں اور ان کو کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے۔ باتیں تو بہت ساری تھیں، میں نے ایک دو باتیں اور کرنی ہیں۔ آج خدا خدا کر کے عرصہ دراز کے بعد ہماری دور حدیث کی کلاس یہاں موجود ہے، تو میں ان کے پاؤں میں زنجیر باندھنے کے لیے چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں تاکہ یہ یہاں سے بھاگ نہ سکیں، کیونکہ ان کے بغیر ہماری مذہب کچھ نہیں ہے۔ آج جو میں نے تقریر کی ہے نا، یہ میری تقریر نہیں تھی، یہ ان میں سے کسی کو کرنی تھی، اور یہ کیوں نہیں کر رہے وہ میں بھی وجہ بتا دیتا ہوں۔ بارہ اس سے پہلے آپ اگلی مذہب کے نام سماعت فرما لیں۔ اگلی مذہب میں تلاوت کلام مجید کے لیے محمد حسنین اور دلشیر احمد سندھی یہ دو تلاوت کریں گے۔ نعت کے لیے احمد حذیفہ اور محمد حسین، یہ نعت رسول مقبول کے لیے نقیب محفل عمار اکبر تقاریر، محمد یوسف، محمد شکیل، محمد افسران، محمد سلیم، محمد ادیب اور محمد نعیم احمد، یہ 6 خطیب ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ان کے نام انشاءاللہ جلد سے جلد ہم اشتہار بنا کے لگا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تیاری کر کے تقریر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب تیاری کر کے آئیے گا اور اچھی سے اچھی تقریر ہمیں سنائیے گا۔ ایک گزارش میں کرنا چاہتا ہوں سب لوگوں سے کہ آج تو چلو جو ہو گیا، اب اس پورے مہینے میں اسمبلی میں بھی اور بزم میں بھی سوائے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی نعتوں کے کوئی اور نعت نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت کی وفات کا مہینہ ہے۔ ہم کم از کم ان کو اتنا خراج تحسین تو پیش کر سکتے ہیں نا کہ ہم انہی کی نعتیں آپ کو سنائیں۔ لہٰذا جو سو نعت پڑھنے والے لڑکے ہیں وہ ابھی سے تیاری کر لیں، ہفتے کے دن سے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جائے گا۔ آج ایک کلام تو اعلیٰ حضرت کا پڑھا گیا، مگر دوسرے جو 2 کلام تھے وہ اعلیٰ حضرت کے نہیں تھے۔ میرے خیال میں صاحب نے بھی اعلیٰ حضرت کا کلام نہیں پڑھا اور قاسم صاحب نے بھی نہیں پڑھا، البتہ فراز نے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا ہے۔ پھر لہٰذا اپنا سے گزارش ہے صرف اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھے گا۔ فراز آپ نے کون سی نعت پڑھی تھی؟ چمک آپ نے ہفتے کو نعت پڑھنی ہے یہ والی اسمبلی میں، تاکہ باقیوں کو بھی موقع مل جائے تیاری کرنے کا۔ تو اب صرف اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری گزارش دور حدیث والوں سے، اگلی جمعرات کو
صدارت کا الیکشن ہوگا. یہ ان لوگوں سے گزارش ہے, آپ کو 2 ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں, آپ لوگ اپنے اپنے سپورٹر ووٹر تیار کر لیں. یہاں انشاءاللہ الیکشن ہوگا اور تمام لوگ ووٹ ڈالیں گے, اور تمام لوگ جو ہے نا ان میں سے جس کو چوز کریں, فاروق صاحب کو یا ذاکر صاحب کو یا عبداللہ صاحب کو, جس کو بھی کوئی ووٹ دینا چاہے وہ ہمارا صدر ہوگا. اور اب ہر وزن میں صدارتی خطبہ ان کی طرف سے ہوگا. صدارتی خطبہ میں چند لائنیں بے شک بولیں, مگر بچوں کی حوصلہ افزائی اور اگر کوئی غلطی ہوگی تو غلطی نکالنے کی بھی ان کو اجازت ہوگی. یہ صدارتی خطبہ دیں گے, ان کا باقاعدہ وزن کے عہدیداروں میں نام شامل کیا جائے گا مگر الیکشن کے بعد. تو آپ جس کو بھی ووٹ دینا چاہیں, جس کو آپ زیادہ جانتے ہوں کہ یہ زیادہ صدارت کا حقدار ہے, آپ اس کو ووٹ دیں. تینوں ہی ہمارے شمسلوک کے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں, تینوں ہی قابل ہیں, تینوں ہی ماشاءاللہ سے خطیب ہیں, تینوں ہی حافظ بھی ہیں, اور ماشاءاللہ سے تینوں ہی قاری بھی ہیں. فاروق صاحب بہت بڑے قاری ہیں الحمدللہ, اور الحمدللہ تینوں ہی شادی شدہ بھی ہیں, اور ان میں سے 2 جو ہیں وہ باپ بھی ہیں. ایک کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو والد گرامی کے عہدے پر فائز فرمائے. باقی 2 جو ہیں وہ باپ بھی ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح طریقے سے صدارت کے منصب کو سمجھ